لیکن اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے، اور ہم آج پڑھیں گے وہ کون کون سے ذریعے ہیں، کون کون سے 7 سٹیپس ہیں جس پہ ہم صدقہ جاریہ انویسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں تب بھی فائدہ پہنچائیں جب ہم ان کو بھول چکے ہیں. ہمیں وہ تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم سو رہے ہوں، وہ ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں، اور ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہمارے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے اور وہ قیامت کے دن تک ہمیں اجر اور ہمارے نیک اعمال میں جو ہے نا وہ اجر ڈالتے جائیں. even if you are in your grave, even if we are in our برزخ کی زندگی, they benefit. اور صدقہ جاریہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں. ایک صدقہ ہے کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا، اس نے وہ کھانا کھایا ختم کیا، وہ صدقہ اس کو میں نے دے دیا، اور الحمدللہ اس طرح کے میں صدقہ بہت دینے چاہیے. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کسی چیز میں وہ انویسٹ کیا اور وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ باقی رہا اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. یہ ایسی چیز جو کہ آن گوئنگ ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خیبر کی فتح کے بعد زمین ملی خیبر میں، اور ماشاءاللہ بہت مال غنیمت آیا تمام صحابہ میں الحمدللہ. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو نا صدقہ کرنا چاہتا ہوں تمام کے تمام، once and for all. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس کو نا وقف کر دو، اس سے جو بھی مال کی پروڈکشن آئے تم اس کو رشتہ داروں میں آگے پیچھے خرچ کر دیا کرو. ڈونٹ گیو دا لینڈ ہولڈس کہ یار یہ آپ کو سب مل گیا، بلکہ اس کو اگاؤ، اس پہ کام کرو، اس پہ کاشتکاری کرو، اور جو بھی پروڈکشن آئے اس پروڈکشن کو اس پہ تم خرچ کرتے رہو، اور تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو کوئی خیال نہ آ رہے ہو، جب آپ کو کوئی آئیڈیا نہ آ رہا تو یو کین آلویز سیک این ایکسپرٹ ایڈوائز. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو صدقہ جاریہ کا ایک آئیڈیا دیا. اور اسی طرح سے ایول ایکشنز بھی ہیں. کیسے کہ میں نے کوئی کام کیا جو کہ سبحان اللہ برا کام تھا، اور وہ لوگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اتنا پھیل گیا کہ تمام لوگ اسے شر لے رہے ہیں. اور وہ جیسے آپ دیکھیں CD شاپس ہیں، آپ میں بھی نیٹ فلکس دیکھ لیں جنہوں نے کھولا ہوا ہے، آپ کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں جو کہ جنہوں نے ایک CD سے دوسری کو دی، انہوں نے مووی دیکھی، اس نے گانے سنے، اس نے دوسرے دوست کو دیا، تو سارے گانے کاپی پیسٹ کر لے اپنے پاس، ٹرانسفر کرتے گئے، اینڈ اٹ از ان دیئر فولڈر اینڈ دے آلویز دے لسن ٹو اٹ. اور وہ شخص اس بندے کو گناہ جا رہا ہے. گناہوں میں یہ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ گناہ ہوا اور ختم ہو گیا، اس کا جو ہے نا گناہ باقی رہ گیا. ایک گناہ ہے جو بار بار انسان کرتا جا رہا ہے. فار ایگزامپل شیئرنگ مے بی بیڈ ویڈیوز، فلدی ویڈیوز ود یور فرینڈز، شیئرنگ songs with your friends on maybe Facebook, YouTube، کسی بھی جگہ پہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا، ایسی بات کسی کو بتانا جو کہ ایول ہو، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان کو بھی دے، جو کہ کسی کی ہراسمنٹ کرتے ہیں، اور اس ہراسمنٹ کی وجہ سے اس عورت یا اس بچی کے ساتھ ساری زندگی اس کا جو ہے نا وہ لیبل، اور ساری زندگی وہ سفر کرتی ہے. تو ان کے لیے یہ سوء جاریہ بن گیا ہے، جو ساری زندگی اس کو ہرٹ کر رہا ہے اس عورت کو، اور یہ ساری زندگی برے کماتے رہے. اب ہم آئیں گے اس حدیث پہ جو کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طریقے بتائے، 7 ways to earn صدقہ جاریہ. 7 یجری للعبد اجرہن وهو فی قبرہ بعد موتہ. 7 ایسے ایکشنز ہیں، 7 ایسے ڈیڈز ہیں جو کہ ایک انسان کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس کو مل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اپنی موت کے بعد بھی. اب اللہ کے وسلم نے یہاں پہ 7 گنوایا. من علم علما او اجری نہرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک الوالد یستغفر له بعد موته. یہ 7 ایکشنز ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو چلتے رہیں گے جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا، اگر وہ اس کا جو کام تھا وہ مینٹین رہا. تو پہلا، من علم علما، جس نے بینیفیشل نالج کسی کو سکھایا. اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. من علم علما، جس نے بینیفیشل نالج سکھایا، کوئی اچھی بات، کوئی ایک حدیث، کوئی اچھی نصیحت کر دی، کوئی ایک بچے کو بسم اللہ پڑھنا سکھا دیا، کوئی بول دیا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھایا کریں کیونکہ رائٹ ہینڈ سے کھانا اللہ کی میری سنت ہے، اور وہ ساری زندگی اس میں عمل کرتا رہتا ہے. من علم علما، وہ ساری زندگی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا.
جب تک یہ شخص زندہ ہے. اگر یہ شخص اپنی اولاد کو بھی بتا رہا ہے اور اپنے اور فرینڈس کو بھی بتا رہا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. علم علما او اجری نہرن، او اجری نہرن بیسکلی کہ نہر کھدوا دینا، پانی واٹر سپلائی کا بندوبست کر دینا. تیسرا بھی اسی کا ہے کہ او حفر بئرن کہ کنواں کھدوا دینا، واٹر سپلائی کا بندوبست کر دینا جہاں پہ لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں. او غرس نخلا، درخت اگا دینا جس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. او بنا مسجدن، یا مسجد کی تعمیر کر دینا. او ورث مصحفن، ایسے بکلیٹ یا قرآن کے مصحف کی ڈسٹریبیوشن کرنا یا بینیفیشل اسلامک لٹریچر کو بانٹ دینا. یہاں پہ اسپیشلی مصحف کا ذکر ہے وچ مینس قرآن کا مصحف، قرآن کو تقسیم کرنا یا قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. یہ ایسی اولاد چھوڑ کے جانا جو کہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اینڈ ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. پہلا جو تھا من علم علما، اسپریڈنگ نالج. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نالج ہمیں دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، اور آج ہم تک یہ نالج پہنچا. جو لوگ آج لیکچر سن رہے ہیں اور عمل کریں گے اور آگے اس کو شیئر کریں گے، اور جو میں بول رہا ہوں اس سب کا اجر پتہ کس کو جا رہا ہے؟ جس نے مجھے پڑھایا اور جس نے ان کو پڑھایا اور پڑھاتے پڑھاتے صحابہ کو اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اجر ہے نا وہ بغیر ختم ہونے والا ہے. It will not end forever. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ہمیشہ تک جاری رہے گا. کیوں؟ کیونکہ من علم علما، he taught us knowledge. یہ جو خوبصورت دین ہے یہ ہمیں کس نے لا کے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، ان تک وہ جا رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو ریپلیکیٹ کر سکے؟ اسلام کا جو نالج ہے نا سبحان اللہ، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے پھیلا دیا، آپ نے کسی کو دے دیا، آپ نے کتنا کچھ کیا. آپ نے صرف ایک شیئر بٹن دبا دیا which took like 2 seconds. آپ نے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فیملی والوں کو بھیج دی، آپ نے کوئی حدیث ٹائپ کر کے یا آپ کو آئی اور آپ نے آگے کاپی کر کے پیسٹ کر دی. ہمارا دین تو ہے ہی سارا، ہم نے کچھ نیا تو ایجاد کرنا نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی نئی حدیث گھڑ کے لاؤں گا. نہیں، ہمارا دین ہے تو روایت کا دین، سارا کاپی پیسٹ دین ہے ہمارا. جو ہمیں اللہ کی مین نے کہا ہم نے وہی آگے پہنچانا ہے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں گھڑ کے لانی، تو آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا، آگے بھیج دیا لوگوں پہ. اور وہ امیجن آپ نے فیس بک ٹائم لائن نے پوسٹ کیا، آپ کے 1000 فرینڈز ہیں، ان 1000 میں سے 500 نے پڑھا، 500 میں سے 300 نے جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کا سوچا، 50 نے عمل کرنا شروع کیا، ان میں سے 2 یا 3 نے ساری زندگی اس پہ عمل کرنے کی ارادہ کر لیا، اس پہ کرتے رہے. آپ کو ان 2 یا 3 لوگوں کے عمل کا اجر ساری زندگی ملتا رہے گا. اللہ اکبر. کتنی ایفرٹ ڈالی آپ نے؟ like 3 seconds, maybe 2 seconds. How much time does it take to copy a hadith and paste it, share a video, یا قرآن کسی کو قرآن کی PDF فارم کسی کو بھیج دینا یا کوئی اچھی بات بتا دینا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. یہ کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ یہی تو کام کر رہا ہے، وہ قرآن خود سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کریٹ کر رہا ہے.